السلام علیکم دوستو، پاکستانی پکوان ہر علاقے کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو کچھ چٹخارے والا۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان ثقافتی کھانوں میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان چونکہ مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اسی طرح مختلف علاقائی کھانے بھی پاکستانی خوبصورتی کا ایک منظر ہے۔ پاکستان کے مشرقی حصے بالخصوص صوبہ پنجاب اور سندھ میں زیادہ تر نمکین اور مسالہ دار کھانوں کا رواج ہے۔ اسی طرح ملک کے مغربی علاقوں میں بالخصوص بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی علاقے کے مطابق کھانے متنوع ہوتے ہیں۔ ہر روایتی ڈش اپنے اندر گہری تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ کھانوں کی یہ تاریخ جو اسے ہر صوبے سے مربوط کرتی ہے۔ ورسٹائل جغرافی والا یہ ملک صحراؤں سے لے کر دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیوں تک مختلف اقسام کی ریسیپیز تیار کرتا ہے۔ ہر ایک کا ذائقہ انوکھا ہوتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی پاکستان کی 10 بہترین ڈشز پر مشتمل ہے جسے پاکستان میں بہت زیادہ کھایا اور پسند کیا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ نمبر 10 سری پائے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جب امریکہ اور اس کی اتحادی افواج نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس کی کوریج کے لیے غیر ملکی صحافیوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان آئی تھی، اور ایسی ہی ایک جاپانی صحافی کو لاہور جانے کا اتفاق ہوا۔ فجر کا وقت ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، لیکن اس کے باوجود چہل پہل دیدنی تھی۔ جاپانی صحافی کا خیال تھا ہمسایہ ملک کی طرح پاکستان میں بھی جنگ کی سی صورتحال ہو گئی ہے، اسی لیے لوگ اتنی جلدی اٹھ گئے ہیں۔ ایک مقامی شخص اس کی تسلی کے لیے اسے ایک قریبی دکان پر لے گیا جہاں پر لاہوری انہماک سے سری پائے کھانے میں مصروف تھے، اور اسے بتایا کہ یہاں حالات ہنگامی نہیں بلکہ یہ کھانے پینے کی ایمرجنسی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ناشتے میں مصروف دیکھ کر ہی اس خاتون صحافی کو تسلی ہوئی کہ یہ صبح خیزی اس شہر کا معمول اور اس کی وجہ حالات سے نہیں بلکہ خوش خوراکی ہے۔ پائے ایک ایسی شاندار ڈش ہے جس کا دل برصغیر کے کھانوں سے جڑا ہے۔ یہ ایک مشہور کھانا ہے اور پکنے میں کافی وقت لیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ڈش کافی مقبولیت کی حامل ہے۔ پائے کا اصل مزہ اس سے نکلے ہوئے گودے اور چکنائی کا ہے جسے مختلف جڑی بوٹیوں اور مسالوں میں ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک مقبول ترین ڈش ہے جو زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں ٹھنڈ کے زمانے میں کھائی جاتی ہے۔ نمبر 9 دم پخت۔ نام تو خاصا خودکش سا اور باروب سا ہے۔ پہلا تاثر تو یہی آتا ہے کہ اسے کھا کر بندہ پھٹ جاتا ہوگا، اور بنانے کا طریقہ کار بھی بڑا دبنگ ہے۔ یہ دو الفاظ دم اور پخت کا مجموعہ ہے۔ دم کا مطلب ہلکی آنچ جبکہ پخت کا مطلب پکانا۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، بلوچی اور پشاوری وغیرہ۔ دم پخت عموماً گوشت اور کچھ سبزیوں کو شامل کر کے بنایا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرز میں گوشت کو سیخ پر تیار کیا جاتا ہے اور پھر اسے کسی برتن میں ڈال کر سٹیم کر لیا جاتا ہے۔ ہر علاقے کے حساب سے اپنے اپنے انداز میں تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 8 بریانی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ممتاز محل شاہ جہاں کی ملکہ جس کی یاد میں تاج محل تعمیر کیا گیا، فوجیوں کی چھاؤنی کا دورہ کرنے پہنچی تو اس کو مغل سپاہی کچھ کمزور اور غذائی کمی کا شکار نظر آئے۔ ممتاز محل نے باورچی سے کہا کہ فوجیوں کے لیے چاول اور گوشت پر مشتمل کوئی ایسی خوراک تیار کی جائے جس سے ان کو ایک متوازن خوراک مل سکے، اور اس کے نتیجے میں فوجی باورچیوں نے جو ڈش تیار کی وہ آج بریانی کہلاتی ہے۔ لفظ بریانی فارسی لفظ بریان سے نکلا ہے جس کے معنی تلا ہوا یا بھنا ہوا کے ہیں۔ بریانی جنوبی ایشیا کے علاوہ عرب ممالک اور مغربی ممالک کے جنوبی ایشیائی تارکین وطن میں مقبول ہے۔ اس کھانے کی کئی اقسام موجود ہیں جن میں علاقے کی غذائی پیداوار یا ضرورت کے اعتبار سے تنوع پایا جاتا ہے۔ بریانی پاکستان میں نہایت مقبول ہے اور صرف پاکستان میں ہی اس کی کئی علاقائی تراکیب ہیں۔ نمبر 7 حلیم۔ حلیم ایک اور پاکستانی پسندیدہ ڈش ہے جو تمام بڑے شہروں میں تقریباً ہر علاقے میں پائی جاتی ہے۔ حلیم کو محرم میں بنایا اور تقسیم کیا جاتا ہے۔ حلیم کا ارتقاء عربی روایتی کھانوں سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ پاکستانی مسالہ جات میں تیار ہو کر ایک منفرد ذائقے سے لبریز ہو جاتا ہے۔ حلیم کے اجزاء میں متعدد چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، مثلاً مختلف طرز کی دالیں اور گوشت وغیرہ۔ چکن حلیم اور میٹ حلیم مشہور اقسام ہیں، لیکن کچھ افراد مٹن حلیم کھانا بھی پسند کرتے ہیں۔ نمبر 6 روش۔ نمکین روش خیبر پختونخوا کی ایک مشہور اور روایتی ڈش ہے۔ اسے پشتو میں نمکین روش کہتے ہیں۔ اسے دمبے کے گوشت سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن بکرے کے گوشت کا بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سردیوں کی بے حد مرغوب اور مزیدار لذیذ ڈش ہے۔ خیبر پختونخوا کی یہ ڈش پاکستان بھر کے ریسٹورنٹ میں بنائی جاتی ہے اور بے حد مقبول بھی ہے۔ یہ ڈش صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اس کی یخنی
बिरयानी और शोरबे का अपना ही मजा होता है, लेकिन इसे खुश्क भी बना सकते हैं। नंबर 5, बलोची सज्जी। बलोची सज्जी एक और मशहूर पाकिस्तानी डिश है जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इकसाम में पाई जाती है। चिकन सज्जी मशहूर आइटम है। आपको पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बहुत सज्जी घर मिल सकते हैं। चिकन सज्जी या मटन सज्जी। सज्जी होती तो एक जैसी है, लेकिन इसे तैयार करने का अंदाज हर इलाके की मुनासबत से मुख्तलिफ होता है। मुख्तसर ये एक बलोची खाने की अशिया में बलोची सज्जी का शुमार आला अशिया में होता है। नंबर 4, फिश फ्राई। यह हकीकत तस्लीम करना पड़ती है कि पाकिस्तानियों को सी फूड से बेहद प्यार है। खास तौर पर सर्दियों में मछली का इस्तेमाल इसका वाज़े सबूत है। फिश फ्राई को शामिल किए बगैर हमारी ये फहरिस्त नामुकम्मल है। खानों में फिश फ्राई एक स्पाइसी और मशहूर डिश है। मछली फ्राई पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों के तकरीबन हर इलाके में फरोख्त होती है। न सिर्फ ये पकवान लज्जत भरा है बल्कि बहुत सेहतमंद खाना भी है। नंबर 3, चपली कबाब। चपली कबाब खैबर पख्तूनख्वा की पहचान है। पाकिस्तानी खानों का जिक्र हो और फिर खैबर पख्तूनख्वा के चपली कबाब का नाम जहन में ना आए, ये मुमकिन ही नहीं। चपली कबाब की तारीख बताती है कि कबाब मुगलों के जमाने में मुगल दस्तरखान का अहम जुज़्व हुआ करते थे। कहा जाता है कि तुर्क और ईरानी सिपाही गोश्त के टुकड़े चर्बी समेत अपनी तलवारों के गिर्द लपेटकर उन्हें आग पर भून कर खाते और पेट की आग बुझाते थे। चप्पल कबाब खास तौर पर गाय के गोश्त से बनाए जाते हैं, मगर चप्पल कबाब बकरे, भेड़ और मुर्गी के गोश्त से भी बन सकते हैं। चप्पल कबाब पश्तो के लफ्ज चपरख से निकला है, जिसके मानी है गोल, फ्लैट या चिपटा। नंबर 2, निहारी। लफ्ज निहारी अरबी लफ्ज निहार से निकला है, जिसके मानी होते हैं सुबह। कहते हैं कि निहारी बनाने की इब्तिदा या तो जामिया मस्जिद दिल्ली की पिछली गलियों से हुई, जहां से ज्यादातर दिल्ली वालों का ताल्लुक है, या फिर इसका आगाज 18वीं सदी के आखिर में मुगल सल्तनत के जवाल के बाद नवाब ओद के बावर्ची खानों से हुआ। तारीखी तौर पर निहारी पकाने के लिए पूरी रात दरकार होती है, जिसमें 6 से 8 घंटे तक लग जाते हैं और सूरज निकलने के वक्त ये पेश करने के लिए तैयार होती है। इसकी लज्जत का उस वक्त तो जवाब ही नहीं। नंबर 1, कड़ाही। कड़ाही गोश्त के बारे में कहा जाता है कि ये खैबर पख्तूनख्वा का पकवान है। पेशावर और उसके गिरदोनवा में गोश्त की हुक्मरानी हमेशा से कायम है। मुगल हुक्मरान गाय, भेड़ और बकरे के गोश्त के शौकीन थे, ताहम बरसगीर ने उनकी ग़िज़ाई आदात को मुतासिर किया। मगर अफगानिस्तान और खैबर के पहाड़ी अफराद भरपूर जोश खरोश से गोश्त पर मबनी खुराक का इस्तेमाल खित्ते में अपने मवेशियों को चराने के दौरान करते थे। उसे कड़ाही गोश्त का नाम उसे पकाने के लिए मखसूस बर्तन के इस्तेमाल पर दिया गया। कड़ाही एक ही जैसी होती है, यानी भारी बुनियाद, गोल और करवी बर्तन। अगर कहा जाए कि कड़ाही हमारे यहाँ मकबूल तरीन डिश है तो बेजा ना होगा। ये पाकिस्तान के हर इलाके में मकबूल है। इसे अमूमन चिकन, मीट, मटन के अलावा दुम्बे के गोश्त से भी तैयार किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत तर होता चला जाए।